بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی دل کی جو مختلف حالتیں ہیں ان کے ذکر کا سلسلہ جاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے اس کو الٹ پلٹ دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دل کو ہدایت کی طرف پلٹ دے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے تھے۔ قلب کی جو مختلف قسمیں ہیں، دل کی جو مختلف قسمیں ہیں، ان میں ایک قسم ہے قلب مطمئن۔ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، وہ مومنین جن کا دل ایمان پہ پوری طرح مطمئن ہو جاتا ہے، وہ بالکل اس پہ یکسو ہو جاتے ہیں کہ ایمان اور ایمان کے جو تقاضے ان کے سامنے آتے ہیں تو بلا خوف تردید اور بغیر کسی لالچ کے وہ پورے اطمینان کے ساتھ ایمان کے ان تقاضوں کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ یہ دل کی وہ کیفیت ہے کہ ایسا دل ہر حال میں ایمان اور یقین پر قائم رہتا ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ کفار و مشرکین کے ظلم و جبر کی وجہ سے اگر کوئی آدمی دل سے پوری طرح اللہ پر ایمان کے حوالے سے مطمئن ہو، لیکن مجبوری کی وجہ سے جان بچانے کے لیے یا اپنے دین کو بچانے کے لیے اسے بامر مجبوری اپنی زبان سے کوئی کلمہ کفر ادا کرنا پڑے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے معافی ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے پوری طرح اطمینان حاصل کرتے ہیں، اس لیے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو طمانینت اور قرار اور سکون صرف اللہ کی یاد سے ملتا ہے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو آتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اسی طرح قلب خائف اور قلب واجفہ، یعنی اللہ کے ڈر سے کانپنے والا دل، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ قیامت کی گھڑی کہ جس دن دل الٹ پلٹ جائیں گے اور دیدے پتھرا جائیں گے، یعنی آنکھیں بھی الٹ پلٹ جائیں گی، تو اس دن کے خوف سے جب انسان دل سے روتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، اور جن آنکھوں سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو رواں ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آنکھ پہ اللہ نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خلوت میں ہو اور اسے کوئی حسن و جمال والی عورت خلوت کی دعوت دے اور وہ اسے کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بشارت دی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ یہ ہے خوف خدا۔ اور قلب واجفہ، جیسا کہ قرآن میں ارشاد فرمایا قلوب یومئذ واجفہ، قیامت کے دن ان کے یہ دل دھڑکتے اور کانپتے ہوں گے اللہ کے خوف اور ڈر سے۔ اسی طرح قلب رحمہ اور رافہ، رافہ کے معنی نرمی اور رحمہ کے معنی شفقت کے ہیں، یعنی ایسے دل جن کے اندر نرمی ہو، حلاوت ہو، رحمت ہو، شفقت ہو، ایسا دل جو انتہائی حلیم ہو، نرم ہو، شفیق اور مہربان ہو۔ سورہ حدید میں فرمایا وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے ان کے دلوں کے اندر رافت اور رحمت جو ہے وہ ڈال دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر ہم نے باہمی مہر و محبت، نرمی اور حلاوت ڈال دی تھی اور وہ آپس میں جڑ گئے تھے۔ صحابہ کرام کے بارے میں بھی قرآن میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے ہی رحم دل ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے بڑے ہی نرم مزاج، بڑے ہی حلیم الطبع ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں۔ فرمایا بالمومنین رؤوف الرحیم، اور مومنین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر شفیق اور مہربان ہیں، سبحان اللہ۔ اسی طرح قلب حی اور قلب خاشع ہے، یعنی ایسا زندہ دل جس کے اندر اللہ کی خشیت جو ہے وہ پائی جاتی ہو اور اس کے سامنے جب بھی حق پیش کیا جائے تو اس کو فوری طور پر قبول کر لے۔
الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا لوگوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا، وہ گھڑی نہیں آئی کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے پگھل جائیں، لرز اٹھیں، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ وما نزل من الحق، اس چیز کو پہچاننے کے ذریعے سے جو چیز اللہ نے حق کے طور پر نازل کی ہے، یعنی قرآن مجید، فرقان حمید۔ یہی وہ آیت مبارکہ ہے جو فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تھی، اور وہ ڈاکو سے اور رہزن سے رہبر بن گئے تھے۔ انہوں نے چیخ کر یہ کہا تھا، اے میرے رب وہ وقت آ گیا ہے، میں توبہ کرتا ہوں، اور تائب ہو کر پھر انہوں نے دین کا مطالعہ کیا، دین سیکھا، اور پھر ہمارے ائمہ کے اندر جو ہے ان کا شمار ہونے لگا۔ تو سبحان اللہ، توبہ کے ذریعے سے ہم اپنے گناہوں کی تمام معصیت کو اور اپنے عمل کے ذریعے سے جو بھی ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہوتی ہیں ان سب کی معافی اللہ سے طلب کریں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم دعا ہمیں خود بھی کرنی چاہیے، اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر اللہ سے یہ دعا مانگنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے میرے اللہ جو علم نفع نہ پہنچائے اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ومن قلب لا یخشع، اور جس دل میں خشوع نہ ہو، تیرا ڈر اور خوف نہ ہو، تیرے سامنے جھکنے والا نہ ہو، اس دل سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ومن نفس لا تشبع، اور ایسا نفس اور ایسا جی جو کبھی بھی سیر نہ ہو، اس سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ومن عین لا تدمع، اور جس آنکھ سے تیرے خوف سے آنسو رواں نہ ہوں، جو آنکھ رونے والی نہ ہو، جس کے اندر رونے کی صلاحیت نہ ہو، تیری محبت اور تیرے خوف کی وجہ سے اس آنکھ سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ